اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے جو فصل وہ ہے ضمائر کے حوالے سے. ضمیر پہلا فصل جو اس فصل میں جو اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں، ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے ضمیر، وہ پڑھے گی. یہ سبق تھوڑا بقدر تفصیل ہوگا. کہتا تو جان کے اس میں غیر متمکن حشد کی سمجھ، اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 8. اول مضمرات. مضمرات یہ جمع ہے. مضمر کی جمع. پہلی قسم ہے اس میں غیر متمکن. پیچھے ہم نے اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن کی تعریف پڑھی تھی. اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. پچھلے سبق میں یہ بیان ہوا تھا، اس کو اپنی وہ جو جہاں پہ نوٹ کیا وہاں پہ دیکھیں. اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، اور اس میں متمکن وہ ہے کہ جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. یہ کل ہم نے اس کو پچھلے سبق میں بیان کیا تھا. کل والا ہے یا جو بھی ہے، پچھلے سبق میں یہ بیان ہو چکا ہے. اس تعریف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پھر یہ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام کو ہم نے جو اس یہاں پہ ماتن نے شمار کروائی ہیں، پھر اس کو ہم لکھتے جائیں گے تو اس کی تعریف ذہن میں آپ کے ہوگی، پھر یہ جلدی سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، پہلی قسم مضمرات. یہ مضمر کی جمع ہے. ٹھیک ہے جی. اور مضمر عام اصطلاح میں اسے ضمیر کہتے ہیں. مضمر سے مراد ایسا اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کے لیے بنایا گیا ہو، ایجاد کیا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو. مضمر سے بھائی کیا مراد ہے؟ مضمر سے مراد ہے ایسا اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کے لیے بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. 3 لفظ بولے ہیں: متکلم، حاضر اور غائب. آنا، انتا اور ہوا. آنا متکلم، انتا حاضر اور ہوا غائب. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی مثالیں ہیں. تو یہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. مضمر ایسا اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، جیسے آنا، انتا، ہوا. اچھا جی. مثال دی متن نے: آنا من مرد و زن، یعنی مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے، دونوں کے لیے آنا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے اس کی یہ ضمیر ضربت ہے، پھر اس کا ترجمہ کیا. پھر آگے تو یہ سمجھے ذرا. ضمیر کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. ضمیر کی ابتداءً کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ضمیر مستتر اور ایک ضمیر بارز. مستتر وہ ضمیر جو لفظی صورت میں موجود نہ ہو بلکہ کسی کلمہ میں پوشیدہ ہو. بھائی ضمیر مستتر کی پھر تعریف کر رہے ہیں. ضمیر مستتر وہ ضمیر جو لفظی صورت میں موجود نہ ہو
بلکہ کسی کلمہ میں پوشیدہ ہو، جیسے دارابا، یدربو، تو اس میں دارابا میں کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر ہے، دارابا میں ہوا، اور دارابت واحد مونس غائب کا صیغہ، اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ یا۔ اسی طرح ادرب امر، ادرب، ادربا، ادربو، ادربی، ادربا، ادربنا، اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ اس میں انت ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوگی ضمیر مستتر، کہ وہ ضمیر جو لفظی صورت میں موجود نہ ہو، وہ لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ رکھی گئی ہو۔ دوسری قسم ہے ضمیر بارز، وہ ضمیر جو کلام میں لفظی صورت میں موجود ہو، ادھر کیا تھا؟ اس میں دارابا میں کیا تھا؟ ہوا ضمیر، اسی طرح دارابت میں ہیا ضمیر، اور ادرب میں انتا، اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے نا۔ اور بارز وہ ضمیر جو کلام میں لفظی صورت میں موجود ہے نہ ہو، جیسے آنا مؤمنن، آنا مؤمنن۔ اب یہ جو آنا ہے یہ ضمیر ہے، وہ ماتن نے بھی یہ مثال دی کہ چوں آنا من مردو زن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آنا جو ہے یہ آنا ضمیر ہے اور بارز ہے، مطلب لفظی صورت میں دکھائی دے رہی ہے، آنکھوں سے دکھائی دی جا رہی ہے۔ تو یہ ابتدائی قسم ہے، ایک ضمیر مستتر اور ایک ضمیر بارز۔ پھر آگے جا کے ان کی تقسیم ہوگی۔ ضمیر بارز، اس کی پھر اقسام ہے۔ ضمیر بارز کی پھر دو قسمیں ہیں، کتنی ہیں بھائی؟ دو۔ ضمیر بارز کی دو قسمیں ہیں، ایک ضمیر متصل اور ایک ضمیر منفصل، یعنی ضمیر بارز متصل، ضمیر بارز منفصل، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کیا ہے؟ ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جس کا کلام کی ابتدا میں پڑھنا اور الا استثنائیہ کے بعد لانا جائز نہ ہو۔ بھائی ضمیر بارز متصل وہ ضمیر ہے جس کا کلام کی ابتدا میں، کلام کے شروع میں پڑھنا اور الا استثنائیہ کے بعد لانا جائز نہ ہو، یہ نوٹ کر لو۔ دوسری قسم ضمیر بارز منفصل، متصل لکھ لی، منفصل، ضمیر بارز منفصل وہ ضمیر جس کا کسی دوسرے کلمے پر توقف کیے بغیر کلام کی ابتدا میں اور الا استثنائیہ کے بعد لانا جائز ہو۔ وہاں پہ کیا تھا؟ جائز نہ ہو۔ یہاں پہ کیا ہے کہ کلام کی ابتدا میں کسی کلمہ پر توقف کیے بغیر اور الا استثنائیہ کے بعد لانا جائز ہو، درست ہو، صحیح ہو۔ اب دونوں کی مثالیں لکھ لیں۔ ضمیر متصل کی مثال کیا ہوگی؟ ضمیر بارز متصل کی دربتا، دربتا، دربتا میں یہ تا ہے، یہ ضمیر بارز آنکھوں سے بھی دکھائی دے رہی ہے، اور متصل ہے دارابا کے ساتھ، دارابا فعل ہے نا تو اس کے ساتھ متصل ہے۔ اسی طرح دارابانی، دارابانی، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ اس میں یا ضمیر ہے۔ تو پھر یہ نون کا کیا تعلق ہوا؟ بھائی یہ نون وقایا ہے۔ نون وقایا وہ نون ہوتا ہے جو فعل کو کسرہ سے بچانے کے لیے فعل کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دارابانی، تو یہ جو نون ہے دارابانی میں یہ نون وقایا ہے۔ یہ اس بات، یہ نئی بات آئی ہے، اس کو نوٹ کر لے قاعدہ۔ نون وقایا بھائی کیا ہوتا ہے؟ نون وقایا وہ نون ہوتا ہے کہ جو فعل کے جو فعل لایا جاتا ہے اس وجہ سے فعل کے ساتھ کہ فعل کو کسرہ سے بچانے کے لیے فعل کے ساتھ لایا جاتا ہے، تو وہ نون وقایا ہوتا ہے۔ وقایا کا مطلب ایسے بھی ہوتا ہے بچانا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دارابانی، دارابا تو فعل ہو گیا، نون وقایا ہوگی، اور جو اینڈ میں یا ہے یہ ضمیر ہے، یہ متصل ہے فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور آنکھوں سے دکھائی بھی دے رہی ہے۔ تو پھر وہ ضمیر بارز متصل، وہ ضمیر بارز متصل کہ جس کا کلام کی ابتدا میں لانا بھی جائز نہ ہو اور الا استثنائیہ کے بعد بھی لانا جائز نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔
اور ضمیر بارز منفصل وہ ضمیر ہے کہ جس کا دوسرے کلمے کے بغیر توقف کے ابتدا میں لانا اور الا استثنائیہ کے بعد لانا بھی جائز ہو. ٹھیک ہے جی. کیا مطلب یار یہ ہے کہ اس کا شروع میں لانا بھی جائز ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ الا استثنائیہ کے بعد بھی لانا صحیح ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ نحنو پاکستانیون. نحنو یہ کلام کی ابتدا ہے نا, ہم پاکستانی ہیں بھائی, پاکستانی ہیں. کہڑا ہندوستانی پاکستانی افغانیہ پاکستانی نحنو پاکستانیون. اس میں جو نحنو ہے یہ ضمیر ہے. پہلی بات جو ہم نے فٹ کرنی ہے تعریف پہ, پہلی بات کہ یہ ضمیر منفصل ہے, جدا ہے کلمے سے. بارش دکھائی دے رہی ہے, دوسرا منفصل ہے. ٹھیک ہے جی. تو کلام کے شروع میں بھی ہے جو تعریف ہم نے کی ہے. تو ضمیر بارز منفصل وہ ضمیر ہے کہ جس کا کسی دوسرے کلمے پر توقف کیے بغیر کلام کی ابتدا میں لانا اور الا استثناء کے بعد لانا صحیح ہو, اور متصل کا لانا صحیح نہ ہو. اور جو نحن پاکستانیون یہ کلام کے شروع میں بھی آئی ہے اور منفصل بھی ہے, آنکھوں سے دکھائی بھی دے رہی ہے. یعنی کلام جو ہم نے تعریف کی وہ تعریف پوری مکمل اس پر فٹ آ رہی ہے. آگے ایک اور مثال ہے, یہ جملہ اسمیہ کی مثال تھی. جملہ فعلیہ کی مثال کیا بنے گی؟ جملہ فعلیہ کی مثال بنے گی ما قاما الا انا. ما قاما الا انا. یہ جو آنا ہے نا, ما قام الا انا, ٹھیک ہے, یہ ضمیر منفصل ہے, الا استثنائیہ کے بعد آئی ہے, آنکھوں سے دکھائی بھی دے رہی ہے. بارز والی بھی فٹ آ رہی ہے, اور الا والا جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے تعریف میں, وہ تعریف میں جو بیان کیا گیا وہ بھی اس میں فٹ آ رہا ہے. اور ما قام الا انا. ٹھیک ہے جی. پہلے ہم نے پڑھا ضمیر کی ابتدا دو قسمیں, مستتر بارز, پھر بارز کی دو قسمیں, ضمیر بارز متصل, ضمیر بارز منفصل. اب آگے ہم پڑھیں گے, ہم نے کہا تھا تھوڑا سبق یہ قدر مفصل ہوگا. تو آگے ہے ضمیر متصل کی پھر تین قسمیں. اس کی متصل کی تین قسمیں, متصل کی کتنی قسمیں ہوگی؟ تین. اور ضمیر منفصل کی دو. متصل کی تین, منفصل کی دو. اب جو ضمیر متصل کی تین اقسام ہیں, اقسام نہیں اس کو لکھنا آنا پڑنا, اقسام, قسم کی جمع اقسام. جیسے بڑے بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں حکم, احکام, احکام نہیں احکام, حکم کی جمع ہوتا ہے احکام, پھر احکامات. ٹھیک ہے جی. تو ضمیر متصل کی تین اقسام ہیں, تین قسم ہیں. نمبر ایک مرفوع متصل, ضمیر مرفوع متصل. نمبر دو ضمیر منصوب متصل. نمبر تین ضمیر مجرور متصل. پھر غور کرو, ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں, کون کون سی؟ ضمیر مرفوع متصل, ضمیر منصوب متصل, ضمیر مجرور متصل. اور آگے ضمیر جو منفصل ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب منفصل. کتنی قسمیں یہ ٹوٹل ہم نے گنی؟ یہ 5 قسمیں. مطلب 5 قسمیں کیسے کہ 3 قسمیں مرفوع متصل کی اور 2 قسمیں مرفوع منفصل کی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے آج یہ تھوڑا تفصیل, اس کو نوٹ کریں گے, اس کو سمجھیں گے, پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کیونکہ آگے پھر بحث ہو گیا, آگے ضمیریں گنوائیں گے, شمار کروائیں گے, تو پھر وہ اسی کے ساتھ منسلک ہوں گی انشاءاللہ. پھر آگے ہم ضمیریں پڑھیں گے اور